نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 25 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 177 سے لے کر 182 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 177 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 178۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تم پر، لکھ دیا گیا ہے یعنی فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علی کا معنی ہوتا ہے فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں تو یہاں پر کتبہ کے بعد علی کا صلہ آ رہا ہے، اٹیچمنٹ آ رہی ہے۔ کتب علیکم، لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا تم پر یعنی تم مسلمانوں پر، تم مسلمان معاشرے پر۔ القصاص، بدلہ لینا۔ قصاص شریعت میں سزا کا نام ہے، ویسے اس کا لفظی معنی قصہ گوئی کرنا، پیچھا کرنا، نقش قدم پر چلنا، کیونکہ روٹ ورڈ پر آپ غور و فکر کیجئے، قوف صاد قصص سے ہے، قصص قصہ گوئی کو کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جب آپ کوئی قصہ بھی سنتے ہیں تو جو سنا رہا ہوتا ہے آپ اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ کوئی قصہ سنا رہے ہیں تو جیسے جیسے آپ اس قصے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو مانا پیچھا کرنا، نقش قدم پر چلنا۔ لیکن شریعت میں ایک سزا کا نام ہے، وہ سزا جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو اس نے جرم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا ہے تم پر بدلہ لینا، فی القتل، مقتولوں کے بارے میں۔ الحر، آزاد، بالحر، بدلے آزاد کے، یعنی آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل قتل کیا جائے گا۔ والعبد، اور غلام قاتل کے، بالعبد، بدلے وہی غلام قاتل۔ والانثى، اور عورت قاتلہ کے، بالانثى، بدلے وہی عورت قاتلہ قتل ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل قتل ہوگا، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل قتل ہوگا، اور اسی طرح سے قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ انداز یہاں پر تھوڑا سا مختلف ہے، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے۔ اس انداز سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس نے قتل کیا ہے یعنی قاتل، وہ قصاص میں مارا جائے گا، سزا قاتل کو ملے گی۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی قانون تو تھا نہیں، اس لیے زوراور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم کا ارتکاب کر لیتے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، بلکہ بعض اوقات پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے، اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فرق اور امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا قصاص یعنی بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، یعنی قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد، غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام،
عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد کو قتل کر دیا جائے اور عورت کی جگہ مرد کو قتل کر دیا جائے، یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے کہ اس عورت نے کسی مرد کو قتل کیا ہے تو قبیلے والے کہیں کہ چونکہ ہمارا ایک مرد مرا ہے تو ہم تمہارے ایک مرد کو ماریں گے. ایسا نہیں ہوگا. کس کو مارا جائے گا؟ اس عورت کو بدلے میں مارا جائے گا. سمپل اصول ہے کہ قاتل کو سزا ملے گی. تو یہاں جو الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارے ہیں قرآن پاک میں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، طاقتور ہو یا کمزور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کے خون مرد ہو یا عورت برابر ہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. کیونکہ پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ اگر کسی مرد نے کوئی قتل کر دیا ہے تو بدلے میں کسی غلام کو مار دیا جاتا تھا، اس آزاد کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، سزا تو قاتل کو ہی ملے گی. فمن تو جو کوئی یعنی قاتل، عفیہ معاف کر دیا گیا، لہو واسطے اس کے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، اور بھائی سے مراد یہاں پر مقتول کے وارث ہیں، شیئن کوئی چیز، فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ طرف اس کے یعنی مقتول کے وارث کے، بِإِحْسَانٍ ساتھ احسان کے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے، یعنی دیت کو. دیت خون بہا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دیت کسے کہتے ہیں؟ خون بہا کو کہتے ہیں. وہ مال جو خون کے عوض لیا جائے. اب کسی نے قصاص لینا تو چھوڑ دیا، وہ چاہتا ہے کہ قاتل کو معاف کر دے، لیکن ساتھ میں وہ دیت لینا بھی چاہتا ہے. تو یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے، اور یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ وہ دیت لے ہی نہ، ایسے ہی معاف کر دے. ٹھیک ہے، تو دیت کسے کہتے ہیں؟ خون بہا کو. وہ مال جو خون کے عوض لیا جائے. جیسے کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ معافی کی دو صورتیں ہیں. ایک بغیر مالی معاوضے یعنی دیت لیے بغیر، محض اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا. دوسری صورت قصاص کے بجائے دیت قبول کر لینا. اگر دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بھلائی کی اتباع کرے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان. قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے، کیونکہ مقتول کے وارثوں نے اس کی جان بخشی کر کے جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ لے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، شکر اور احسان کے جذبے سے دیت ادا کرو، بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے. ہو سکتا ہے کہ کچھ انسٹالمنٹس بن جائیں، کیونکہ آپ دیت کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی بھی میں آپ کو واضح کروں گی. 100 اونٹ دیت ہے یا اس کے برابر کی رقم، کافی بڑی رقم بنتی ہے. ایسے میں ممکن ہے کہ کوئی ایک ساتھ پیمنٹ نہ کر سکے، تو ایسی پراپر انسٹالمنٹس بننی چاہیے، قسطیں بننی چاہیے کہ جس سے وہ معروف طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے، تنگ نہ کرے مقتول کے وارثوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی عزیز قتل ہو جائے تو اسے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، خواہ فدیہ لے لے خواہ بدلہ لے لے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود
معاف کرنے کو پسند کرتے تھے. اور آپ دیکھیں تو یہاں بڑی حیران کن بات ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ کہا جا رہا ہے کہ جس قاتل کو اس کا بھائی معاف کر دے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں آتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومنین آپس میں بھائی ہیں. اور معاف کرنا چاہے کہہ کر یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمان کا مسلمان کی قدر کرنا نظر آ رہا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معافی کا آپشن دیا ہے، اس سے مسلمان کی قدر کرنا نظر آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کو بدلہ لینے سے زیادہ پسند کرتے تھے. پھر یہ کہ جو شخص ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کے بجائے معافی کو پسند کرتے تھے اور دیت کی سفارش کرتے تھے. صحابہ کرام کو بھی اسی بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے. ترمذی کی روایت آتی ہے ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے کہا اگر یہ سچا ہے. کس بات میں؟ کہ مجھے قتل نہیں کرنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کے ولی سے کہ اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے. یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا. ترمذی کی روایت ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کو پسند کیا، کیونکہ اس میں یہ اندیشہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو قصاص میں مار دیا جائے جو قتل کرنا چاہتا نہیں تھا اور وہ اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہے. تو اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو بہتر آپشن کیا ہے کہ انسان معاف کر دے. اور اگر خون بہا لینا ہے تو خون بہا لے کر معاف کر دے، اور اگر خون بہا بھی نہیں لینا تو ویسے ہی معاف کر دے. کیونکہ جو شخص بھی ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے. پھر یہ کہ اگر واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے قتل ظلم کی بنا پر کیا تو پھر قصاص لینا بہتر ہے. ایک روایت آتی ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا. اب آپ دیکھیے کتنی عبرتناک موت دینے کی کوشش کی ہے اس یہودی نے. اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ اس میں ابھی تھوڑی جان باقی تھی. کیا فلاں نے، یہاں تک کہ جب اس یہودی کا نام لیا گیا جس نے قتل کیا تھا تو اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں یہی میرا قاتل ہے. وہ یہودی لایا گیا، اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں آپ کو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ جس میں سفاکی نظر آ رہی ہے، اس شخص کا بہت بڑا گناہ نظر آ رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کو سزا دینا ضروری ہے. اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو حدیث سنائی جس میں اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جس پر قتل کا الزام تھا، تو اس نے کہا کہ میں قتل کرنا نہیں چاہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارثین کو کیا کہا کہ دیکھو اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو تم اس کو قصاص کی سزا دو گے تو تم دوزخ میں جاؤ گے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. ذَلِكَ یہ تخفیف رعایت ہے، کمی ہے، آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمتن اور رحمت ہے. تخفیف سے مراد یہاں پر جان لینے کے بجائے معاوضہ لے لینا، یعنی دیت لے لینا، اور تخفیف سے دوسری مراد معاف کر دیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تخفیف اور رحمت
اللہ کی طرف سے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. تخفیف سے مراد جان لینے کے بجائے معاوضہ لے لیا جائے اور دوسری مراد معاف کر دیا جائے، یعنی دیت بھی نہ لی جائے. فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے. فمن میں من سے مراد مقتول کے وارث ہیں. بعد ذالک، بعد اس کے. اعتدی بعد ذالک سے مراد دیت کے بعد قتل کر دے، یعنی معاوضہ لینے کے بعد قتل کر دے، اور دوسری مراد معاف کرنے کے بعد قتل کر دے. فلہو، تو اس کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا، دیت کا دستور نہ تھا. اللہ نے اس امت پر قصاص فرض کرنے کے بعد فرمایا فاتباع بالمعروف، جس سے مراد دیت کا مطالبہ ہے، اور واداء الیہ باحسان سے مراد قاتل کو بغیر تکلیف دیے دیت ادا کرنی چاہیے. قاتل کو کیا کرنا چاہیے کہ مقتول کے وارثین کو بغیر تکلیف دیے دیت ادا کرنی چاہیے. یہ اگلے لوگوں کے مقابلے میں تخفیف ہے. پھر ابن عباس فرماتے ہیں فمن اعتدی بعد ذلک کا مطلب یہ ہے کہ دیت قبول کرنے کے بعد بھی اسے قتل کر دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب ابن عباس جو ہیں اس تمام ٹیکسٹ کو واضح کرتے ہیں. فاتباع بالمعروف کو وہ کیا واضح کرتے ہیں کہ اس سے مراد دیت کا مطالبہ ہے. پھر اسی طرح سے واداء الیہ باحسان کو یہ واضح کرتے ہیں کہ اس سے مراد قاتل کو بغیر تکلیف دیے دیت ادا کرنی چاہیے. کن کو؟ مقتول کے وارثین کو. پھر بتاتے ہیں فمن اعتدی بعد ذلک سے مراد یہ ہے کہ دیت قبول کرنے کے بعد بھی اسے قتل کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. تو جو کوئی زیادتی کرے گا بعد اس کے، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ایکچولی یہود پر اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کیا تھا، ان میں عرف کا قانون نہیں تھا، اور نصارہ میں صرف عرف کا حکم تھا، قصاص نہیں تھا. تو اس امت پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ دونوں باتوں کی اجازت دی. اللہ تعالیٰ نے قصاص کی بھی اجازت دی ہے اور عرف کی بھی اجازت دی ہے. عرف میں یہ ہے کہ عرف دو طرح سے ہے، یا تو دیت کے ساتھ یا پھر بغیر دیت کے. میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کو زیادہ پسند کرتے تھے. قتل کے معاملے میں بھی معاف کرنے کو پسند فرمایا گیا. تو آپ سوچیں کہ چھوٹی موٹی زیادتیوں پر معاف کرنے کا پھر کتنا اجر ہوگا، اس پر معاف کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. جب قتل کے معاملے میں معاف کرنے کو پسند کیا گیا تو چھوٹی موٹی زیادتیوں کو تو معاف کر ہی دینا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی القصاص بدلہ لینے میں حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والوں. یہ نہایت فصیح و بلیغ جملہ ہے. فصیح عربی زبان کا محاورہ ہے کہ قتل قتل سے ہی مٹتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ دور جاہلیت میں کوئی مارا جاتا تو قصاص کا کوئی قانون نہیں تھا، اور اس کے بدلے ہزاروں خون ہوتے. عربوں میں جنگی حالت نسل در نسل چلتی، اس وجہ سے امن و سکون برباد ہو گیا تھا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. یہ قصاص کی سزا جہاں بھی دی جائے گی وہاں قتل ناحق کا اختتام ہوگا. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اولی الالباب، اے عقل والو، اگر عقل سے کام لو تو تمہیں یہ پتا چلے گا کہ اس سزا کو نافذ کرنے سے ہی قتل ناحق کو روکا جا سکتا ہے. جب ایک کو سزا سنائی جائے گی تو ہزاروں کو عبرت ہوگی. قصاص میں بظاہر تو موت ہے، مگر حقیقت یہ ہے
کہ اس میں زندگی کا راز ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، تم پرہیزگار ہو جاؤ. اگر تم اس معاشرے میں یہ قانون نافذ کرو گے تو اس میں تمہاری بھلائی ہے. اللہ نے عظیم حکمت بتائی ہے یہاں پر. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. کسی کو معلوم ہوگا کہ میں فلاں کو قتل کر دوں گا تو میری پکڑ ہوگی، مجھے جواب دینا ہوگا، بدلے میں مجھ ہی کو قتل کر دیا جائے گا، تو قتل و غارت کی شرح کم ہوگی نا، قتل ناحق کی شرح کم ہو جائے گی، اس کا ریشو کم ہو جائے گا. تو عقل مندی یہ نہیں کہ قاتل کو چھوڑ دو، بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ تم قاتل کو پکڑو اور اس کو سزا دو، اسی میں زندگی اور بھلائی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو. جس کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو قتل کر دیا جائے گا، تو وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا. اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے. اسی طرح جب لوگ قاتل کو قتل ہوتا دیکھ لیں گے، یعنی قصاص کی سزا ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے، تو وہ قتل کرنے سے خوفزدہ رہیں گے. لیکن اگر قتل کی سزا قتل کے علاوہ کچھ اور ہوتی تو شاید اس شر کا دروازہ بند نہ ہوتا جو قاتل کھول دیتا ہے. قاتل ایک شر کا دروازہ کھولتا ہے. اگر قتل کی سزا قتل کے علاوہ کچھ اور ہوتی تو اس شر کا دروازہ بند نہ ہوتا. ان دو آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس قصاص کے فقہ کو مزید سمجھیں گے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.